ہمارا وقت ہمارے دوستوں کو زیادہ ملتا ہے، موبائل کو زیادہ ملتا ہے، سیر کو زیادہ ملتا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو جب وقت دینے لگیں گے نا، ٹائم، ہم اپنے بچوں کے والد تو ہیں، کفیل تو ہیں، سربراہ تو ہیں، دوست نہیں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا، ہمارے ہاں جو بندہ پیر ہوتا ہے وہ گھر میں بھی پیر ہی بنا رہتا ہے، جو علامہ صاحب ہوتے ہیں وہ گھر میں بھی علامہ صاحب ہی بنے رہتے ہیں۔ اسکول ٹیچر کا دل کرتا ہے جاؤں تو گھر والوں سے کہوں کھولو کتابیں سبق پڑھائیں، یوں نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، آپ کو اس لیول پہ جا کے وہ کام کرنا ہے، تاکہ دیکھیں نا، آپ صبح سے گھر والے پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ شام کو آئیں گے تو کوئی بات کریں گے، تو آپ گھر میں گئے تو آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ میں بڑی ٹینشن میں آیا ہوں، تو بیچاری جو صبح سے انتظار کر رہی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے، وہ کس سے بات کرے؟ اس نے بھی تو کسی سے بات کرنی ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ میں آج یہاں آپ کے پاس ہوں، بھی جاؤں گا کئی گھنٹوں میں، کب گھر پہنچوں گا، کل مجھے بریاڑی جانا ہے، گھر سے ہو کے ایک بندہ 15 گھنٹے مسلسل گاڑی میں بیٹھتا ہے، پیر کئی دفعہ سوج جاتے ہیں، رات کو کئی دفعہ 2 بجے 3 بجے لوٹ کے گھر جاؤں تو گھر والی مجھے ایک آدھ دفعہ پوچھنے لگی کہ آپ کبھی آتے ہیں تو فریش آتے ہیں، تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ میں نے اسے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے دین چھوڑ جائیں، وہ کہیں ہمارا ابا اتنی مشکل میں ہے تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ کہانیاں بناتے ہیں کہ لوگ تنگ کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، تو بچے پھر کہتے ہیں میں نہیں یہ کرنا، یہ کوئی اور ہی کرے گا۔ اور اگر میں اسے کہوں گا پتر میں جہاں جاتا ہوں لوگ پھول ہی پھول پھینکتے ہیں، پھر اس کا اس کام کی طرف دل بڑھے گا، توجہ ہوگی۔ یہ بات سمجھے، آپ اپنے گھر میں اگر فریش جائیں گے تو آپ کے گھر والوں کو کچھ ملے گا۔ دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک گھر رہتے تھے نا، جب تک حضور گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی کام۔ اپنی اولادوں کو وقت دیں، ان کے پاس بیٹھے، وہ آپ کو دوست بنائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی لافظی خارجی کو دوست بنا لیں اور آپ ڈھونڈتے پھریں کہ یہ تو بے ادب ہو گیا۔ بھائی ان کو وقت دیں، سارا دن شہزادے رہتے تھے، آج حاجی صاحب نمازی صاحب کہتے ہیں بچوں کو لے جاؤ، نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو کہتا ہے بچوں کو لے جاؤ میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور کریم رسول کا طریقہ یہ ہے کہ حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نواسے آ کے کندھوں پہ بیٹھ جاتے تھے، حضور کا طریقہ تو یہ ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ نبی رحمت علیہ السلام وقت کتنا دیتے، وہ نماز میں بھی حضور کے ساتھ، تبلیغ میں بھی ساتھ، حضور خطبہ دے رہے ہیں تو بچے آ گئے حسنین کریمین، حضور نے یہ نہیں فرمایا پکڑنا ذرا بلال انہیں گھر چھوڑ آنا، یہ نہیں کہا، بلکہ اگر شہزادے گرنے لگے تو حضور خود منبر سے اٹھے۔ اور سنگیو سمجھو نا حضور کا طریقہ کیا ہے۔ مدینے والے خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو امام حسن اس وقت بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے۔ ہم نے تو بھائی ٹائم ہی نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک دن حضور نے فرمایا رات بھی آج تیرے گھر ہی رہنا، میں نے کہا حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، رات کو حضور میرے گھر میں سوئے، چارپائی میں، تو ایک سمت امام حسن کو سلا لیا، دوسرا امام حسین کو لٹا لیا۔ رات کو امام حسن نے دودھ مانگا تو حضور خود بکری کا دودھ دھونے لگے، فرمایا فاطمہ تو لیٹ جا، میرے ساتھ سوئے ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں۔ حضور دودھ دھو رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں امام حسین نے بھی دودھ مانگ لیا، تو حضور نے پیالے میں دودھ ڈالا تو پہلے امام حسن کو دیا۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور لگتا ہے حسن زیادہ پیارا ہے، حضور فرمانے لگے نہیں پیارے دونوں ہی ہیں، پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا۔ اپنی اولادوں کو تھوڑا ٹائم دیں، پھر ان کی تربیت میں کردار ادا کریں، آپ کے بچے آپ سے سیکھیں گے۔ میری طرف دیکھو، بس بیٹے چھوڑ دو، بیٹھنے دو، بیٹھ جاؤ۔ ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں، 100% سیکھتے ہیں۔ آپ ایک تو ہے گھر میں نماز کا لیکچر دینا، ابا جی کو غصہ چڑھا ہوا تھا تو آج گھر آ کے لیکچر شروع کر دیا، نماز نہیں پڑھتے، فلان نہیں کرتے، ایسا ایک ہے لیکچر دینا، ایک ہے گھر میں نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ آپ نا مصلی بچھا لیں گھر میں نفل پڑھنے کے لیے یا فرض سے پہلے سنت پڑھنے کے لیے مصلی بچھائیں۔ آپ کا جو بچہ 2.5-3 سال کا جسے نہیں بھی نہ پتا نماز کیا ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، پتہ کوئی نہیں اسے نہیں پتا سجدہ رکوع، عمل تو کرے نا گھر میں۔ آپ دیکھیں نا
کتنا فاصلہ ہے مسجد نبی سے، نبی کریم کے کاشانہ نور کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے. سبحان اللہ. لیکن آپ مسلم شریف کی حدیث دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر میں مصلی بچھا لیتے، یعنی ساتھ بالکل دروازہ کھلتا ہے. یہ بھی عظمت اہل بیت ہے، اسے بھی سمجھو. گھر میں مسجد کا دروازہ کھلتا ہے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں. حجرہ مبارک بظاہر ویسے بھی چھوٹا تھا لیکن حضور وہاں مصلی بچھاتے اور فرماتی ہے اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا کہ 2 رکعتیں ختم نہ ہوتی رات ختم ہو جاتی. سبحان اللہ. میں عرض کرتی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا. اتنی مشقت کرتے ہیں کہ قدموں میں ورم آ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اپنے گھر کے اندر وقت دیں، اپنے بچوں سے پیار کریں، انہیں ٹائم دیں، ان کی تربیت کریں. دیکھو مسجد نبوی شریف میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. امام حسین حضور کے ساتھ تھے. مسجد شریف میں تشریف لائے تو ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی. اللہ کے پیارے رسول نے انگلی ڈال کے کھجور باہر نکال دی. فرمایا حسین ساری دنیا کے لیے جائز ہوگا پر یہ صدقہ ہے، یہ میری اولاد کے لیے جائز ہے. تو بھی لقمہ حرام نکالنا اپنے بیٹے کے گلے سے باہر. اسے کہہ پتر یہ تیرے لیے جائز نہیں، کہہ کرنا یہ ہمت، یہ بھی عظمت اہل بیت ہے. خبردار، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو گلے میں، یہ بخاری ہے، گلے سے ڈال کے نکالا. تیرے میرے نے یہ طریقہ چھوڑا کہ جو اولاد کے حلق میں نہیں جا سکتا اسے جانا کیوں جاتی ہیں ناجائز چیزیں ہمارے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے پیر صاحب بڑے پیر منگائے، دام درود کرائے، گھر سے ڈر آتا ہے، کونے سے رونے کی چیخنے کی آواز آتی ہے. تو میں نے کہا سب کو دکھا لیا. کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر ہو سکتا ہے کہ اس کونے میں کسی یتیم کا مال لگ گیا، اس پہ بھی تھوڑی غور کر لیں. اگر کسی اور کا مال لگ جائے نا کسی یتیم کا تو پھر نہیں کسی پیر شیر کی آنے کی آوازیں بند ہوتی، پھر توبہ ہی کرنی پڑتی، پھر حقوق العباد ادا ہی کرنے پڑتے. کبھی بھی ناجائز لقمہ اپنی اولاد کو لا کے نہ دے، کبھی بھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت آیا تو آپ کی بیوی کہنے لگی آپ نے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا. کتنی عمر ہوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کی؟ 39 سال. کتنی؟ 39. ہم تو 40 سال تک فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور وہ 39 سال میں کارکن کے سارا کو چلے بھی گئے، انقلاب برپا کر گئے. ہمارا بھی فیصلہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے جانا کدھر. اہلیہ کہتی ہے حضور آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا بچوں کے لیے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے بچوں سے کہ بچوں کو بلاؤ. بلایا بچوں کو تو آپ فرمانے لگے بیٹا مجھے معاف کر دو. سبحان اللہ. کہا کیا، کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے اس لیے مجھے معاف کر دو. توجہ ہے نا میری بات؟ سبحان اللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے پتر تمہارا باپ بزدل نکلا. بزدل. اب بھاجی آپ اور بزدل. فرمانے لگے میں بزدل نکلا، میں دوزخ سے ڈر گیا اور تمہارے لیے جائیدادیں نہیں بنا سکتا. اگر میں دلیر ہوتا تو حلال حرام جمع کرتا نہ ڈرتا. او بھائی اپنی اولاد کو رزق حلال کما کے کھلائیں جائز پیسوں سے. اور دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پکے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جو حرام سے پلے وہ جنت میں نہیں جائے گا. آخری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے آج کی اس نشست میں، اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. 2 سواریاں ہیں زندگی میں کامیابی کے لیے، ان سواریوں کو کبھی نہ چھوڑنا. ایک ہے صبر، ایک ہے استقامت. صبر اور استقامت اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح دریا کے 2 کنارے نہیں ہوتے. اگر یہ 2 کنارے نہ ہوں تو باندھ ٹوٹ جائے، سیلاب آ جائے، بستیاں بہہ جائیں، حالات خراب ہو جائیں. یہ 2 کنارے ہوتے ہیں صبر اور استقامت. میری طرف دیکھیں نوجوان بالخصوص، اگر 2 کناروں کے اندر دریا رہے تو وہ پانی محفوظ کر کے لے جاتا ہے، کھیت تک باغ تک پانی پہنچ جاتا ہے، پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، باغ بنتا ہے. اور اگر ٹوٹ جائے تو تباہی. ہماری جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں اس کے گرد صبر اور استقامت 2 کنارے ہیں. اگر ان کو سنبھال لو گے نا تو صلاحیتیں کسی کام آ جائیں. اور اگر صبر اور استقامت نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے.
قرآن مجید میں 100 کے قریب مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر فرمایا، اور احادیث مبارکہ میں محدثین کہتے ہیں کہ 900 مرتبہ رسول پاک نے صبر کی تلقین فرمائی۔ تھوڑا زندگی میں حوصلہ پیدا کریں، یعنی کچھ بھی نہیں ہونے لگا انتظار کریں۔ صبح انقلاب نہیں آیا کرتا، انقلاب اپنے وقت پہ آتا ہے۔ آپ اپنی ڈیوٹی کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔